السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا پارہ ہے، سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 152 سے 157 تک تلاوت کی گئی۔ اس میں جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میری شکر گزاری کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ اس کے بعد ایمان والوں سے خطاب ہے بالراست، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اے مومنو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد لو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اوپر والی آیت فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یا پھر تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ دو جملے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور بندے کے تعلق کو بتا دیا ہے۔ یعنی یہ فرمایا کہ اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو پھر میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو کیا مطلب یہی کہ اللہ ہمیں یاد رکھنے کے معنی ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آن ہر لمحہ ہماری حفاظت فرمائیں گا، ہماری مدد فرمائیں گا، ہماری رہنمائی فرمائیں گا، ہر اعتبار سے ہمارے لیے ہدایت کے راستوں کو آسان کرے گا، دین و ایمان کے اوپر چلنے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا، دنیا کے مصائب مشکلات سے ہمیں بچائے گا، بہت ساری باتیں اس کے رہتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ تم مجھے یاد رکھنا، پہلے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو اب اس میں ہم اس کو منفی انداز میں لیں ہم تو اس کے معنی یہ پیدا ہوتے ہیں، اگر تم مجھے یاد نہیں رکھو گے تو پھر میں تمہیں بھی یاد نہیں رکھوں گا۔
اس سے زیادہ اہم ایک اور بات اللہ نے سورہ حشر میں جو فرمائی تھی، وہاں پہ بھی ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وہاں پہ بھی سلسلہ ایمان والوں کا آیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سے. وہاں یہ بات کہی گئی تھی کہ وہاں اور یہاں میں فرق کیا ہے. یہاں جو بات فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور وہاں کیا فرمایا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ کچھ دوسرے الفاظ استعمال کیے ہیں. ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا. یہ نہیں فرمایا کہ تم اللہ کو بھلا دے تو میں تمہیں بھول جاؤں گا، وہاں بات الگ ہے. وہاں جو بات کہی گئی اور یہاں اور وہاں میں جو بہت بڑا فرق یہ ہے، یہاں جو بات اللہ فرماتے ہیں اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اللہ کو یاد رکھنے کے معنی کیا ہے؟ ایک تو عام طور پہ جو بات سمجھی جاتی ہے، اللہ کو یاد کرنے کے معنی انسان کو تسبیح پڑھ لیتا ہے، کچھ اللہ کے نام ہے اسے جپ لیتا ہے، یہ سمجھتے ہیں لوگ. یہ صحیح نہیں ہے تصور. یہاں جو بات کہی جا رہی ہے اللہ کو یاد رکھنا کے معنی یہ ہے کہ یہ وقتی طور پہ نہیں ہے. ہم جو تسبیحات پڑھتے ہیں، کچھ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، کچھ گن کے فلاں فلاں، یہ تو ایک وقتی عمل ہے. کچھ پڑھ لیا آپ نکل گئے اس کے بعد. یہاں فرماتے ہیں یاد رکھو ہر حال میں ہر وقت اللہ کو. اس کے معنی یہ نکلتے ہیں اللہ کو یاد رکھنے کے، یعنی جو کام تم کرنے جا رہے ہو، جو بھی تم عمل، وہاں پہ اللہ کو یاد رکھنے کے معنی یہ ہیں جو کام تم کرنے جا رہے ہو یہ سوچ لو پہلے کہ یہ کام کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے. یہ ہے اللہ کو یاد رکھنا. اللہ کو یاد رکھنے کے معنی یہی ہیں کہ اس کی مرضی کے خلاف کام نہیں ہونا. اگر اس کے مرضی کے خلاف کام ہو رہا ہے تو پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کو بھول گئے آپ، یا پھر اللہ کو یاد بھی کر رہے ہیں، آپ یاد بھی رکھ رہے ہیں، تو پھر آپ کے پاس اللہ کی اہمیت نہیں ہے. پھر دو باتیں ہوتی ہیں، اس کے احکامات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے مرضی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پھر یعنی اگر میں بھائی اللہ تو یاد ہے مجھے، لیکن میرے کوئی پرواہ نہیں، اگر اللہ ناراض ہوتا تو میں اپنی مرضی چلاؤں گا. یہ میننگ پیدا ہوتے ہیں وہاں پہ. اور وہاں جو بات فرمائی گئی سورہ حشر میں، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اور اس کے انتقام میں، اس کے بدلے میں اللہ کیا کیا، اللہ نے ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا. اپنے آپ سے بھلانے کے معنی یہ ہے کہ وہ جو کام بھی کریں گے ان کے لیے نقصان کا ہوگا، خسارے کا ہوگا، لیکن اس کا شعور نہیں ہوگا. اس کو شعور کھینچ لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کے عقلوں پہ پردے ڈال دیں گے. اب وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی خبر کھو دیں گے. اب اللہ نقصان نہیں پہنچاؤں گا. یعنی اللہ اپنے آپ سے بھلا دیا کہ معنی کیا ہے، ارے بھائی میں اپنے آپ سے غافل ہو گئے ہوں. میں اپنے آپ سے غافل ہونے کے معنی کچھ ایسے کام کر رہا ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی خرابی کر لے رہا ہوں. کوئی دوسرا مجھے نقصان نہیں پہنچا رہا، بلکہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی خرابی، اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان کر لے رہا ہوں. کوئی دوسرا ذمہ داری نہیں ہے اس میں. تو وہاں وہ معنی ہے اللہ تم کو اپنے آپ سے غافل کر دے گا. یعنی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس کے عقل پہ پردہ پڑ گیا، اس کا شعور چھین لیا گیا، اسے اپنے نفع اور نقصان کی جناب یعنی تمیز ختم ہو گئی. جو کام بھی کر رہا الٹا کر رہا، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے نقصان کر لے رہا، جس شاخ پہ بیٹھا اسی کو کاٹ رہا ہے. یہ ہے علامت اولئک هم الفاسقون. یہی وہ لوگ ہیں جو کھلے طور پر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں.
اب یہاں جو بات آئی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تو یہ دو جملے ہیں، پھر آگے کے دو جملے ہیں، اور یہ پہلے دو جملوں کی وضاحت اگلے دو جملے کر رہے ہیں اس کے. تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو اللہ کو یاد رکھنے کے معنی کیا ہے؟ وَاشْكُرُوا لِي، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. اللہ کو یاد رکھنے کے معنی کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. وَلَا تَكْفُرُونَ، اس کی ناشکری مت کرو، کسی بھی حال میں مت کرو، کسی حیثیت میں مت کرو. ہر حال میں اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے اس کا شکر ہے. بے انتہا نعمتیں ہمارے اوپر. اگر ایک ٹائم کا کھانا ایک ٹائم کا ہم کھائے ہیں لیکن ابھی رات کا کھانا بھی نہیں ہے ہمارے پاس کھانے کے لیے، اس کی فکر، تب بھی اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر ادا کرو. تم قطعی طور پہ دوسروں کو مت دیکھو. مطلب کیا ہوا؟ دوسرے فلاں بھائی ان کے پاس بنگلے ہیں، ان کے پاس کاریں ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، کتنے مال والے ہیں فلاں، یہ اس کی طرف نظر ہی میں دوڑا. اللہ نے تمہیں جس حال میں رکھا ہے اس کو شکر ادا کرو. اللہ فرماتے ہیں ہم علیم اور حکیم ہیں، رزق کو ہم نے تقسیم کر دیا ہے. اللہ قرآن میں کئی مقامات پہ اس قسم کی آیات آتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ اللہ ہے جو اپنے بندوں کے لیے جسے چاہتا ہے ان کے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، ان کو ضرورت سے زیادہ دے دیتا ہے. اور کچھ لوگوں کو اللہ فرماتا ہے وہ یقدر، اس کو تنگ کر دیتا ہے، حساب کتاب سے دیتا ہے، یا پھر ایسا بھی دیتا ہے کہ اس سے کم بھی دیتا ہے، تو اس کی آزمائش. تو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. یہی حال ہے. اللہ کو یاد کرنے کے معنی یہ ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو جس حال میں بھی رکھا ہے. یہ حدیث ملتی ہے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتے کے ذریعے سے کہ بھئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو مکے کے سنگریزے جو ہوتے ہیں نا، وہاں کے پہاڑ کے پتھر وتر، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو چاہے تو تمہارے لیے ہیرے جواہرات میں تبدیل کر دے، اسے سونے چاندی میں بدل دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ نہیں ہے میرے رب، جس حال میں بھی تو رکھا ہے تیرا شکر ہے. اور اس کے بعد جو بات فرماتے اے میرے رب، میں چاہتا ہوں کہ جس دن میں پیٹ بھر کے کھاؤں تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن بھوکا رہوں تو میں صبر کروں. دیکھیے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر عطا کے اوپر شکر ہو رہا ہے. شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اس کی ضد جو ہے وہ شکایت ہے. اللہ سے متعلق شکایتیں پیدا، اس کو تو اللہ کتنا نوازا، اس کو کتنا میں دیکھو، یہ شکایت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے جو کچھ بھی دیا ہے وہ اپنے علم اور حکمت کے تحت دیا ہے، اپنے علم اور حکمت کے تحت دیا ہے. دیکھیے الحمدللہ ایک مثال دی جاتی ہے، وہ یہ ہے اکثر عموماً آپ کا بچہ ہے ابھی 15-16 سال کا ہی ہے، انہیں اگر آپ سے ضد کر رہا ہے کہ آپ کے لیے کروڑ پتی ہے، پیسے کوئی کمی نہیں ہے، آپ کا بچہ ضد کر رہا ہے کہ مجھے بائک دلاؤ بائک دلاؤ، ابھی 15-16 سال کا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو 1 منٹ میں دلا دے سکتے، تو کیا آپ دلائیں گے آپ بچے کو؟ کیا اگر آپ دلائیں گے تو کیا بچے کے خیر خواہ بنیں گے آپ؟ نہیں، بچے کو تو آپ دلانے کے معنی یہ ہے کہ اس کو موت کے منہ میں ڈکلنا ہے آپ کو. حالانکہ دینے کے لیے سب کو ہے، آپ کے کمی نہیں ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بچے کے مستقبل کو، اس کی خیریت چاہتے ہیں. اللہ کے خزانوں میں بہت کچھ ہے، اللہ جس کو جب دینا، کس کو کتنا دینا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اللہ اپنے علم اور حکمت سے دیتا ہے. آپ جو اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ جو آپ مانگتے ہیں وہ نہیں دیتا آپ کو، جس میں آپ کی خیریت ہے وہ دیتا ہے آپ کو، وہ جاننے والا ہے آپ کو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی مانگے آپ تو یہ مانگنا اللہ تعالیٰ مجھے وہ عطا کر
جو تیرے علم کے اندر میرے لیے خیریت ہے اس کے اندر، میرے لیے نفع ہو اس کے اندر، دنیا اور آخرت کا دونوں میں بھی. کیونکہ انسان کا علم محدود ہے، وہ صرف جیسے چھوٹے بچوں کا علم محدود تھا، وہ دلاؤ یہ دلاؤ، سمجھ میں آ رہا ہے؟ بچہ ابھی بخار میں انہیں بول رہا میں آئس کریم کھاتا ہوں یہ کھاتا ہوں، نہیں دلاتے آپ. کیوں؟ اسی لیے کہ بچے کی خیریت آپ کے سامنے ہے. علم اور حکمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے اوپر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے وہ ہمارے لیے اس کے اندر خیریت ہے. صرف مال عطا کرنا، مالدار بن جانا، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے. یاد رکھیے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے، ملحدوں کو بھی دیتا ہے، ایمان والوں سے زیادہ عطا کرتا ہے. سمجھ رہے؟ اس کے ایمان نہیں کہ اللہ کا فضل ان کے اوپر ہے، نہیں. دنیا آپ کو جو بھی دی گئی ہے وہ ایک آزمائش کے لیے دی گئی ہے. ہر حال میں استقامت ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل ہونا چاہیے. اور یہاں پہ فَاذْكُرُونِی اذکرکم کے معنی یہی ہے کہ تم مجھے یاد رکھو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا. شکر گزاری کا جذبہ ہونا چاہیے آدمی کے اندر جو بھی ہے. اور اس کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے، جو کچھ بھی، ابھی میں عرض کیا ایک ٹائم کا اگر کھانا بھی آپ کے پاس ابھی رات کا نہیں ہے، اس کے لیے تو کچھ انتظار کی ضرورت ہے، تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے آپ کو. وہ شکر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے اگر تم اس کے اوپر شکر گزار بندے بن جاؤ تو ہم مزید تمہیں دیتے رہیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میری ناشکری کرتے رہو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، پھر بڑا سخت ہے. اللہ قرآن میں سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں. تو یہاں وہی بات ہے فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم کے اندر کہ اللہ کو یاد رکھو، تم مجھے یاد رکھو. اچھا، اسی سلسلے میں اور ایک آیت کریمہ اسی سورۃ البقرہ میں آئی تھی، سورہ بنی اسرائیل میں، یعنی بنی اسرائیل کے متعلق یہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم. اہل کتاب سے متعلق اللہ وہاں فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے جو وعدہ کیے ہو وہ پورا کرو تو میں تم سے جو وعدہ کیا ہوں وہ پورا کروں گا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا جو وعدہ مجھ سے وہ پورا ہوگا تو میرا بھی وعدہ پورا ہوگا. اگر تم نے وعدے کو توڑ دیا تو پھر اللہ کا وعدہ بھی تم سے ٹوٹ جائے گا. اسی لیے فرمایا فَاذْكُرُونِی. قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ آتی ہے سورہ حامیم سجدہ میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس کے اوپر قائم رہے، ہر اعتبار سے ڈٹ کے قائم رہے، کتنی ہی مصیبتیں آئیں، کتنی ہی تکالیف کیوں نہ آ جائے، اس کے اوپر اللہ سے متعلق کوئی شکایت نہیں پیدا ہوئے آپ کے دل میں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک وقت آئے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں جو بھیجا ہے یہاں پہ ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے. ہمیں جو پیدا کیا ہے وہ امتحان کے لیے، ایک ٹیسٹ لیا جا رہا ہے ہمارے سے آپ کو. اب ٹیسٹ کے لیے ساری چیزیں آتی ہیں، اس کے اندر مصائب آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، تکلیفیں آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، سب کچھ آتے ہیں. تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بندے کا اس معاملے میں اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے. بندہ اللہ سے متعلق کیا اس کے تصورات ہوتے ہیں، کیا خیالات ہوتے ہیں، کہ اللہ کے متعلق وہ بدگمان ہو جاتا ہے، یا پھر اللہ کے متعلق شکایتیں پیدا ہوتی ہیں اس کے دل میں، یا پھر وہ صبر کرتا ہے اور صبر کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اس کا امتحان ہے. جب بندہ امتحان دے دے گا، اللہ ٹیسٹ لے لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو اس کے بعد فرشتے بھیجتے ہیں ان کی مدد کے لیے. تتنزل علیہم الملائکہ. فرشتے آتے ہیں ایسے بندوں کے لیے جو ثابت قدم ہے، صبر کرنے والے ہیں، ہر مصیبت کے اوپر برداشت کرنے والے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا پوری زندگی میں صبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اہم قرار دیا ہے اس کو. اور ذکر سے مراد فَاذْكُرُونِی، یعنی ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سامنے ہونا ہے. یعنی جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھنا ہے کہ میرا نفس ایک کہہ رہا اللہ کا حکم ایک ہے، میری خواہشات ایک اللہ کا حکم ایک ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا نا.
میری خواہش کچھ ہے، میرا نفس کچھ چاہ رہا ہے اور اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی کچھ اس کے خلاف ہے، تو اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ ہوگا یہ کہ آدمی کیا نفس کی مانے گا یا نفس کو خوش کرے گا یا پھر اللہ کو راضی کرے گا؟ اگر وہ یقیناً اپنے نفس کو دبا رہا، اپنے نفس کو کچل رہا ہے، تو پھر اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ کو راضی کر رہا انہیں، اس کے سامنے اللہ کی رضا ہے نا۔ انسان کا جو نفس ہے نا، یہ بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور نافرمانی کے اندر یہ بغاوت تک کے اوپر ہوتا رہتا ہے انسان کا جو نفس ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ بات کہی کہ جو اپنے نفس کی خواہشات کو دبایا، اس کے اوپر قابو پا لیا، اس کو کنٹرول کر لیا، تو اس کے متعلق اللہ کیا کہتے ہیں قرآن میں؟ آپ پڑھیں گے سورہ نازعات میں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو کوئی بھی اللہ کے سامنے ٹھہرنے سے ڈرا، یعنی ایک دن مجھے ٹھہرنا ہے حساب کے لیے اللہ کے سامنے، مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کی خواہشات کے اوپر کنٹرول کیا، نفس کی خواہشات کے اوپر قابو پایا، نفس کی خواہشات کو دبایا، اللہ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ دیکھیے اب نہیں، اگر وہ نفس کی خواہشات میں بہہ رہا ہے، جو نفس بولے وہی کر رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتا۔ یہ کلیئر کر رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اصل چیز یہی ہے، انسان اپنے خواہشات کو اور اپنے ایگو کو اور اپنی کیا کہنا چاہیے اس کی اپنی انا کو جب تک نہیں دبائے گا، دیکھیے خواہشات کو، نفس کو دبانے کے معنی کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر کہ کاظمین الغیظ وعافین عن الناس، یہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ آگے جو آیت آ رہی ہے اس کی وضاحت میں کروں گا میں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے آپ اس کو ذہن میں رکھ لیجئے، فاذکرونی اذکرکم کیا ہے یہ؟ فاذکرونی اذکرکم کے معنی وہ نہیں ہے آپ تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، فاذکرونی کے معنی یہ کہ ہر حال میں آپ کو ہمیشہ اللہ کی مرضی کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنا ہے، اور اگر کوئی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو پھر اللہ کو یاد کرنے کے معنی توبہ کے ہیں وہاں پہ، ہے نا؟ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کرتے ہوئے کوئی غلطی ہو رہی، کوئی خطا ہو رہی، آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، تو پھر اللہ کو یاد کرنا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، یہ بھی سورہ آل عمران میں آتی ہے۔ آگے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنت کے وارث بننے والے لوگ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، کوئی برا کام ہو جاتا ہے، اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا، یا کوئی ظلم ہو جاتا ہے، کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، انفسوں اپنے آپ کے اوپر، تو ذکر اللہ، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کیسے یاد آ جاتا ہے؟ اب تو گناہ کی بات ہو رہی، بے حیائی کی بات ہو رہی، اس کے بعد اللہ یاد آ جاتا ہے، تو کیا آپ وہاں سبحان اللہ بولیں گے، الحمدللہ بولیں گے؟ اللہ وہاں پہ توبہ یاد آئے گا، آپ ارے مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، اب مجھے توبہ کرنا ہے، معافی مانگنا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، تو یہ میننگ وہاں پیدا ہوں گے آپ کو۔ اور پھر وہ توبہ بھی کیسے ہوگی آپ کو؟ اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا اور کوئی نہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، معاف کرنے کا اختیار صرف کسی کو نہیں۔ یہ ذہنیت کے ساتھ وہ معافی ہویں گی، تو ہر حال میں انسان فرشتہ نہیں بن جاتا، اس کے اندر کمزوری ہے غلطی کرنے کی، کوئی بھی ایسا نہیں بچا ہوا ہے۔ نبیوں کی ذکر آئی قرآن میں، آدم علیہ السلام کا ذکر آیا قرآن میں، غلطی ہوئی آدم علیہ السلام سے، ہوئی نا، اللہ بلا درخت کے قریب نہیں جانا، وہ چلے گئے، بہرحال غلطی کرے نا وہاں پہ۔ قرآن کہتا فعصى آدم ربہ فغویٰ، آدم نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور وہ بہک گئے، اور فوری اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توبہ سکھا دیا اور توبہ کر لیے وہ۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ دعا ہے۔ توبہ اللہ کو یاد کرنے کے، انہیں گناہ کے بعد بھی گناہ ہوا ہے، غلطی ہوئی، خطا ہوئی ہے، پھر اس کے بعد اللہ ہی کو یاد کرنا ہے آپ کو۔ اللہ کو یاد کرنا کیا ہے؟ توبہ، استغفار۔ یہ ہے آدمی کی اصل سب سے بڑی نیکی کیا ہے بولے تو یہی ہے اصل میں۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، غلطی کا اعتراف کرے، وہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ آدمیت ہے۔ غلطی کا اعتراف کرنا، غلطی کو ماننا، غلطی پہ نادم ہونا، پھر اس کے بعد اللہ سے معافی مانگنا، یا جس سے آپس میں اگر کسی سے آپ کی غلطی ہوئی، کسی کا آپ نے دل توڑا ہے، کسی کو برا کہا ہے، تو آپ اس سے معافی مانگنا، اعتراف کرنا، بھائی مجھ سے غلطی، یہ بہت بڑی نیکی ہے یہ، اور یہ نفس نہیں مانتا۔ بھائی میں کیسے معافی مانگوں، میں کمزور پڑ جاؤں گا، پھر یہ شیطانی بات ہے، کیونکہ شیطان یہی کیا۔ آدم علیہ السلام غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام توبہ کر دی، اور شیطان کو اللہ نے کہا تھا کہ آدم کیا کہ سجدہ کر، وہ نہیں کرا، وہ بھی نافرمانی نہیں کرا۔ اللہ پوچھے کہ بھئی تو کیوں نہیں کرا آخر؟ اس نے بڑا گھمنڈ کیا، بڑا بولا میں کیوں کروں، میں تو اس سے اچھا ہوں، میں اس سے بڑا ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، انا خیر من بولا اس نے۔ تو یہ شیطانی نفسیات ہے۔ یہ آدمی غلطی کرنے کے بعد، گناہ ہونے کے بعد، یا کسی کو تکلیف دیا ہے، کسی کو زیادتی کیا ہے، اس کے بعد اس سے معافی نہیں مانگنا، اس سے معافی نہیں مانگنا، یا بس یہ سمجھنا ہے کہ میں معافی مانگوں گا تو میں کمزور ہو جاؤں گا، یہ سمجھنا، یہ کس کے نفسیات ہیں؟ یہ سمٹمز ہیں شیطان کے ہیں یہ۔ اور آدم علیہ السلام کے سمٹمز کیا تھے؟ فوری توبہ کر لیا۔ آدم سے بھی غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کی، شیطان توبہ نہیں کر کے کیا کہا کہ انا خیر من۔ تو فذکرونی کے اندر یہی بات ہے کہ ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے آپ کو۔ قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ آتی ہے جو سورہ آل عمران میں ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ دیکھیے اب کیا آیت آ رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہی ہے۔ دیکھیے اب ذکر، یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کو یاد کرنا کیا ہے ان کے پاس؟ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، میرا رب کتنا عظیم ہے، اتنی عظیم کائنات ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، اس کو کتنے احسانات ہیں، کتنے انعامات سے نواز رہا اللہ تعالیٰ، کتنی نعمتوں سے نواز رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ پانی پی رہے ہیں، پانی معمولی بات نہیں ہے آپ کے سامنے، آپ شدت کی آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، ایک گلاس کی پانی اگر نہ ملے آپ کو وقت کے اوپر، تو آپ کے پاس اگر جیب میں 1 لاکھ بھی ہیں، اگر آپ کا صحرا میں نکل گئے، جیب میں پیسے ہیں لیکن پانی آپ کے پاس جو ساتھ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، تو وہ پیسے کسی کام کے نہیں ہیں آپ کے۔ اگر آپ کو اتنی شدت کی پیاس لگ رہی ہے، اگر کوئی مل گیا قافلہ، اگر 1 گلاس 1 لاکھ روپے بولے تو آپ دیکھیں 1 لاکھ روپے دے کے گلاس پانی پی لیں گے آپ، کیونکہ اللہ کی نعمت ہے یہ، کیونکہ اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام کر دیا ہے، اسی لیے اس کی اہمیت نہیں ہو رہی۔ اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کی قلت کر دے تو ظاہر ہے کہ انسان سب کچھ بیچ کے صرف پانی مانگے گا، ہیرے جوہرات بیچ دے گا، سونا چاندی بیچ دے گا، صرف مجھے پانی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کی یہ نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت نہ ہیرے ہے، نہ جوہرات ہے، نہ سونا ہے، چاندی نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اسی لیے تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ اللہ کی نعمتیں جو ہے نا، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کو اللہ جو پیدا کیا ہے، تخلیق کیا، اس پہ غور کرتے ہیں۔ رات آ رہا، دن آ رہے، چاند سورج نکل رہا ہے، چاند آ رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، یہ نظام جو دیکھ رہا ہے انسان، رات دن، رات آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ رات۔ اگر رات نہ لاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کیا کرتے بتائیے آپ؟ رات اور دن کا آنا، اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کے بعد دن بنائے ہیں، دن کو معاش کے لیے بنائے، وجعلنا النہار معاشا، ہم نے دن کو روشن کیا ہے تاکہ تم اپنے اس کے اندر کاروبار کر سکو، اپنا معاش کما سکو۔ دیکھیے اب آپ معاش دن بھر محنت کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان دیکھیے آپ، بندہ تھک جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیرا ڈال دیتا ہے رات کا،
رات کا ڈیرا ڈال دیتا ہے تاکہ میرے بندوں کو جناب علی سکون میسر آ جائے، وہ آرام کر سکے رات کے اس اندھیرے میں، سناٹے میں۔ اور کیجیے، سارے شور و شرابے اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیتا ہے اس کے بعد میں۔ یہ اللہ فرماتی ہے میری نعمت ہے، غور و فکر کرتے ہیں اللہ کے بندے رات دن اس کی نعمتوں کے اندر، اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں ہر حال میں، ہر وقت۔ اور پھر دوسری سب سے اہم بات یہ ہے، آخرت ہمیشہ سامنے ہوتی ہے۔ اللہ تو کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا، ہر چیز با مقصد ہے، انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، انسانوں کے فائدے کے لیے ہے۔ آپ کسی جنگل میں کسی درخت میں جا رہے ہوں گے، لیکن ایک ایسا قیمتی پودا ہے وہ جو آپ کے کئی بیماریوں کو شفا دے سکتا ہے، وہ لیکن آپ کو نہیں معلوم تو آپ اس کو کھندل دیں گے آپ، لیکن وہی اگر کوئی حکیم ہے، کوئی طبیب ہے، اگر وہ اس کو مل جائے، اور وہ کتنے زمانے سے تلاش کر رہا تھا اس پودے کو، میں اللہ کا شکر ادا کریں گا آپ، کیونکہ آپ شکر نہیں ادا کریں گے اس کا، کیونکہ آپ کے پاس آپ جانے ہی نہیں، اس کا علم ہی نہیں ہے وہ چیز کیا ہے، اس کو معلوم ہے وہ حکیم کو چیز کتنے زمانے سے میں اس پودے کو ڈھونڈ رہا تھا، اس پتے کو مجھے آج ملا، تو کتنا اس کا جنا اندر سے سینہ کھل جائے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا وہ۔ دیکھیے اب یہی معاملات ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قال سبحانک فقنا عذاب النار۔ اب یہ آخری مسئلہ ہے، پھر اب اللہ تو زندگی اس کے بعد مرنا ہی ہے، چونکہ تیرے پاس آنا ہی ہے، اور جب بھی میں تیرے پاس آؤں تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ سب ذکر اللہ ہی، اللہ کا ذکر، توبہ استغفار اللہ کا ذکر، شکر کے کلمات اللہ کا ذکر، الحمدللہ اللہ کا ذکر، یہ سب اللہ کا ذکر ہے ہر حال میں۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط ہو گیا، آپ اللہ کو یاد رکھیں، اللہ آپ کو یاد کر دے، ختم۔ دیکھیں اب کتنی بڑی بات ہے، آپ اللہ کو یاد رکھ لیے یا اللہ کو آپ یاد کر لیے تو اللہ آپ کو یاد کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب مجھے اکیلے میں یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اکیلے میں یاد کرتے ہیں، سمجھانے کے تمثیلات ہیں۔ اللہ جب کوئی مجمع میں یاد کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص مقرب فرشتوں کی محفل میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے، یعنی فذکرونی اذکرکم، یعنی اللہ کو آپ یاد کر رہے ہیں تو اللہ بھی آپ کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن میں بات آتی ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں گے اللہ تمہارے ساتھ ہے، سمجھانے کے لیے ہے تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہوا معاکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے کہ معنی کیا ہے؟ اگر تم اس کو یاد کرو گے تو اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ اللہ آپ دیکھیں گے سورہ توبہ کے اندر وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، اگر یہ نہیں مانتے ہیں بات کو چھوڑ دو ان کو، لیکن آپ کہیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میرے لیے کافی ہے اور میں اس کے اوپر بھروسہ کیا ہوں۔ یہ ہے گھر کے اندر بھی ہر آن ہر لمحے کے اندر ہم جو کام کر رہے ہیں، گھر کا معاملہ، ہمارے خواتین ہیں، بیوی ہے، بچے، شوہر ہے، گھر کے ساتھ ستھرے بھائی بہن، سارا ماحول ہوتا ہے گھر کے اندر، زبانیں خینچی کی طرح چلتی ہیں بعض لوگوں کی، بغیر سوچے سمجھے کہ کچھ بھی بول دیتے جس کا دل ٹوٹ جاتا ہے نا۔ چھوٹے بڑوں کا ادب ہوتا ہے، ساری چیزیں اخلاق ہوتی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر تم گھروں کے اندر یا محفلوں میں ایک دوسروں کو تکلیف دو گے تو اس کے معنی یہ ہے جو بندہ اگر ناراض ہو رہا ہے تو اللہ بھی ناراض ہو رہا ہے وہاں پہ۔ ناجائز اگر آپ کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ صرف وہ بندہ ناراض ہو رہا ہے آپ سے، بلکہ اللہ بھی ناراض ہو رہا ہے نا۔ کیوں ناراض ہو رہا اللہ؟ اسی لیے ناراض، اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ کسی کی تکلیف پہنچاؤ تو آپ اللہ کے حکم کو توڑ کے پھینک دے رہے ہیں آپ، ہے نا۔ تو پھر بندہ بھی ناراض، اللہ بھی ناراض۔ اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے، ضرورت سے زیادہ، آپ کی حیثیت سے زیادہ دیا ہے، اور آپ کے اڑوس پڑوس میں بھی رشتہ داروں میں کوئی بھوکے پیاسے ہیں، اللہ آپ کو حکم دیا کہ بھائی ان کی مدد کرو۔ اگر آپ نہیں کر رہی تو اس کے معنی یہ ہے اب اس کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں آپ، جو بھوکا ہے انہیں تکلیف ہے، اس کی تکلیف میں کام میں نہیں آ رہے ہیں آپ، تو پھر اللہ کو بھی ناراض کر رہے ہیں آپ۔ تو یہ فذکرونی، اللہ کو یاد کرنے کے معنی یہی ہے بابا۔ فی السراء الذین ينفقون فی السراء والضراء، ایمان والے جنت میں جانے والے تو وہ لوگ ہیں
اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں اگر ان کی حالات اگر خراب بھی ہیں، معیشت ان کی تنگ بھی ہے، تو ان کو خود کم پڑ رہا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ برابر اس میں سے بھی کچھ دینے کی برابر فکر کرتے ہیں کسی کے کام آنے کی۔ یہ ذکر اللہ ہے۔ ذکر اللہ صرف نماز روزہ عمرہ نہیں ہے، یہ بھی ذکر اللہ ہے کہ آپ بندوں کے کام میں آنا ہے، آپ کو بھوکے کی بھوک کو مٹانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کی خدمت ہے۔ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ بھوکے کو وقت کو کھانا کھلانا۔ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ وقت کے اوپر نماز پڑھنا، وقت کے اوپر۔ سب سے بڑی نیکی یتیموں کا سہارا بننا۔ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ بیواؤں کا سہارا بننا۔ ارے بھائی یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ ذکر اللہ ہے۔ یہ ذکر اللہ یہ نہیں ہے کہ آپ وقتی طور پر تسبیح لے کے بیٹھ جائیں آپ، نہیں، یہ اسلام کا نہیں ہے یہ دین، یہ جوتشیوں کا دین ہے۔ یہ مالے جپتے بیٹھنا، سمجھ میں آ رہا؟ کچھ ہاتھ میں مالے پکڑ لیے، جپتے بیٹھ جانا، جنگل پہ بیٹھ جانا، مخلوق سے کوئی تعلق نہیں، گبو کا مرہ بیوی کدھر ہے، بچے کدھر ہے، کوئی آپ کو تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ تو جوتشیوں کا دین ہے۔ یہ سادھو اور سنتوں کا دین ہے، بڑی بڑی جناب علی مالے جپتے بیٹھ جانا اور اللہ کی مخلوق سے غافل ہو جانا نہیں۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے دوسروں کے لیے آپ کو۔ اور قرآن مجید آپ کو یہ بات کہتا ہے، سورہ مائدہ آپ پڑھیں گے تو اس میں پہلے رکوع میں آیت مبارک آتی ہے وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ جہاں کہیں بھی جو کوئی بھی اگر کوئی ایسا عمل کر رہا ہے، کوئی ایسا کام کر رہا ہے، تعاونوا علی البر، کوئی نیک کام ہے، اچھا کام ہے اور تقوی کا کام ہے، خدا ترسی کے کام ہے، تو اس کے تعاون کرو ان لوگوں کے ساتھ، ان کی مدد کرو اس معاملے میں۔ ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اور جو گناہ ہیں، زیادتی کے کام ہیں، خبردار ان کے قریب نہیں جانا، ان کا تعاون نہیں کرنا۔ آپ کو یہ حکایت دی گئی ہے۔ ہمارے پاس ذکر بولے تو خالی وہ لے لے کے بیٹھ گئے، بہت بڑا ذکر کرتے بیٹھا ہوا ہے نہیں، اور کیجیے آپ۔ اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے، عملی دین ہے، اس کا تعلق عمل سے تعلق ہے، آپ کا دین کا تعلق۔ آپ کا روزہ آ رہا ہے رمضان، وہی ہے اصل میں، آپ بھوکے رہیں تو آپ کو بھوکا رکھنا اللہ کا مقصود نہیں ہے۔ استقبال رمضان آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے جمعہ میں کہ روزوں کی اہمیت کیا ہے، رمضان کی اہمیت کیا ہے، روزے کیوں رکھنا ہے، آئیں گے انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں اپنے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فذکرونی کے معنی ہمارے پاس ایک محدود کر لیے گئے ذکر کے تسبیح و بیٹھ لے کے مالے جپ لینا یہ نہیں ہے۔ اور کیجیے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام جنگ کے محاذ کے اوپر کھڑے ہوئے، آپ سورہ انفال پڑھ لیے، جنگی کے متعلق آیات نازل ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جنگ کے محاذ کے اوپر جناب دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے، اور وہاں پہ اللہ حکم دے رہے ہیں ذکرن کثیرن، کثرت سے ذکر کرو۔ اب یہاں پہ کیا ذکر کریں گے؟ اب وہاں پہ محاذ پہ دشمن سامنے مقابلہ ہو رہا ہے، وار ہو رہی، جنگ ہو رہی ہے، وہاں کیا ذکر ہے؟ وہاں ذکر یہی ہے کہ پورا ڈٹ کے، پورے شدت کے ساتھ آپ کو اہل باطل سے مقابلہ کرنا ہے، پر جان بھی اگر جاتی ہے اس کی پرواہ نہیں کرنا۔ یہ ذکر اللہ وہاں پہ ہے۔ نہیں، اگر آپ ذکر اللہ سے مراد جناب تلواریں تیر پھینک دے کے لمبی تسبیح پکڑ لے کے آپ وہاں پہ بالے، یہ ذکر اللہ رہیں گا کیا وہاں پہ؟ ذکر اللہ وہاں کیا رہیں گا پھر؟ اور کیجیے آپ، ذکر اللہ کیا ہے؟ یہ بات سورہ منافقون میں بھی آئی، وہاں پہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، دیکھیے آپ، کہیں تمہاری مال و اولاد کی محبت اللہ کے یاد، اللہ کے ذکر سے تم کو غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں گا وہ نقصان میں ہو جائے گا، پھر خسارے میں آ جائے گا۔ تو ذکر اللہ وہاں کیا ہے؟ دیکھیے آپ، غافل ہو جانا اللہ کے ذکر سے، اللہ کے یاد سے، یعنی مال و اولاد کی محبت میں کوئی ایسا کام کرنا، آپ آخرت کو بولے دنیا ان کے بنانے کے پیچھے لگ گئے، آپ ختم۔ آپ ان کی دنیا بنانے کے لیے آپ اپنی بھی آخرت تباہ کر رہے ہیں، نہیں میرے بچے، میرا بیوی، ان کا فیوچر، ان کی اتنا اس کے اندر آپ جناب یہ علی مبتلا ہو گئے کہ آپ کو اللہ یاد ہے نا، اللہ کا رسول یاد ہے نا، اسلام کے آپ مسلمان ہیں، آپ کے اوپر ذمہ داری کیا ہے دین کی، اس کو تو بھول ہی گئے، آپ خالی بچوں کی دولت کی فکر میں لگ گئے۔ اور جو ایسا کرا، صرف وہ اپنے دنیا کو، اپنے زندگی کے مقصد کو یہی سمجھ گیا کہ میں اور میرے گھر، میرے اولاد، بس ختم، اس کے بعد کوئی میرا مقصد ہی نہیں ہے،
تو پھر یہ اللہ فرمائے جو تم میں ایسا کرے گا تو بہت بڑا نقصان اٹھائے گا پھر وہ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. ہر معاملے کے اندر دیکھیے ربنا ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ ہمارے قدموں کو مضبوط جما دے اسلام کے جو دشمن کافر ان کے مقابلے میں. یہ دعا ذکر ہے. یہ کہاں کی دعا ہے؟ یہ محاذ پہ ہے. یہ مقابلے پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں, جان ہتھیلی میں اب آپ کے آریا پار, یا آپ یا انہیں دونوں میں کوئی ہے اس وقت. یا تو آپ کو شہید ہونا ہے یا تو غازی بن کے نکلنا ہے. اب اگر پیٹ پھیریں گے آپ وہاں پہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی محاذ سے پیٹ پھیر کے بھاگنے والا اس کی بخشش ہی نہیں ہے. تو یہ ہے گھریلو زندگی کے اندر بھی اللہ کا ذکر ہونا ہے. تلاوت قرآن اللہ کا ذکر, نماز اللہ کا ذکر, سمجھ میں آ رہا, تسبیحات اللہ کا, یہ ساری ذکریں ہیں. یہ سب اپنے اپنے وقت کے اوپر ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ آدمی پوری زندگی کے اندر اللہ کی رضا کو اپنے شامل حال کر لیں. اور اللہ کو یاد کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ جبھی بھی جو کام بھی کر رہا ہے اپنے الفاظ سے, منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرو, اخلاق سے گفتگو کرو. اگر کوئی بد اخلاقی کر رہا, غلط استعمال کر رہا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کو بھلا دیا. کیا بھائی, اللہ تو تیرے کو حکم دیے تھے لوگوں کے ساتھ اچھی زبان استعمال کر, اور تو اللہ کے حکم کو توڑ کے پھینک دیا اور جیسا چاہے اپنی زبان چلا رہا, جس کے چاہے متعلق قینچی کی طرح ہماری زبانیں چل رہے ہیں. اور یہ زبانیں ہمارے ہاتھ فتنے ہیں. یہ اچھے اچھے دلوں کو توڑ دے رہے, اچھے اچھے رشتوں کو ختم کر دے رہے ہیں, اچھے اچھے تعلقات کو ختم کر دے رہے ہیں. اسی لیے تو سوچ سمجھ کے گفتگو کرو ورنہ قرآن, اور جب بھی گفتگو کرو تو قولوا للناس حسنا. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے لوگوں سے بات کرو تو اچھی بات کرو, کیونکہ ان الشیطان ینزغ بینہم, شیطان تو آپس میں دونوں کے اندر نزاع پیدا کرنا چاہتا ہے, اختلاف ڈالنا چاہتا ہے, کیونکہ انسان کا دشمن ہے شیطان. تو سوچیے ہماری تربیت ہونا ہے. نمازیں بہت ہو رہی, روزے بہت ہو رہے, عمرے بہت ہو رہے, تربیت نہیں ہو رہی. اور تربیت یہاں ہے, اللہ کا شکر ادا کرو. آگے جو بات فرمائی گئی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے مومنو تمہارا تعلق اللہ سے بڑا گہرا ہے, بہت بڑا گہرا ہے. ایمان کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دی ہے نا. آپ حدیث سنتے ہوں گے کس کے, جو سچا اور پکا مومن, دیکھیے قیامت اس وقت تک نہیں آئیں گی زمین کے اوپر جب تک یہ سچا اور پکا ایک مومن میں اور باقی ہے. حدیث میں بات آتی ہے نا, سچا اور پکا مومن. زبانی مومنہ تو بہت رہیں گے زبان سے, لیکن اللہ کو جو مومن مطلوب ہے وہ سچا اور پکا مومن جب تک زمین پہ ہے وہ قیامت نہیں. اتنی بڑی ایمان والے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سچے مومن کا مقام اور مرتبہ ہے. تو یہی بات فرمایا اے ایمان والو, اے مومنو تمہیں گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ تمہارا تعلق اپنے رب سے ہے. تم نے اللہ کے اوپر ایمان لایا ہے, تم نے اللہ کو رب مانا ہے تم نے. اب تمہیں چاہیے کہ زندگی کے اندر صبر اور نماز سے اللہ کی مدد لیتے رہو. صبر اور نماز سے اللہ کی مدد لیتے رہو. اب آپ تو صبر اور نماز سے مدد کیسے ملیں گے آپ کو, کیسے ملے گی؟ صبر کیا ہے, نماز کیا ہے, اس کو آپ کو تھوڑا سا اگر سمجھ لیں گے انشاءاللہ تو بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے یہاں پہ صبر اور نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے اسباب بتائے گئے ہیں, ورنہ نہ تو صبر آپ کی کو یہ کہ اے صبر میری مدد کر, اے نماز میری مدد کر, ایسا نہیں ہے. اللہ قرآن میں سورہ اعراف میں فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل بھیجے گئے, فرعون جو ظلم کر رہا تھا اس ضمن میں یہ آیت کریم آئی قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ فرعون جو کیسا ظلم کر رہا تھا, فرعون لڑکیوں کو قتل کر دیا, لڑکوں کو زندہ رکھ رہا تھا, یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم, اتنا بڑا ظلم تھا. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہی اپنی قوم سے بات, کیا کہا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا, اے میری قوم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. استعینوا باللہ واصبروا, اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین, یہ زمین اللہ کی ہے, اللہ جسے چاہتا ہے
اس زمین کا وارث بنا دیتا ہے یہ. اور انجام کا نتیجے کے اعتبار سے تو متقیوں کا انجام اچھا بہتر ہونے والا ہے. تو یہاں جو بات فرمائی گئی موسیٰ علیہ السلام کی آیت کو بھی یہ رکھیں گے قرآن کے استعینوا باللہ واصبروا. دیکھیے اب یہاں کیا مانیں گے کہ نماز اور صبر سے مدد لینے کے معنی کیا ہے؟ یعنی جو مصائب جو مشکلات آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں. ہر چیز اللہ کی طرف سے. یاد رکھیے آپ کوئی بیماری کوئی نقصان کوئی وبائیں جتنے بھی آتے ہیں سب اللہ کی طرف سے. اس کے اوپر آپ کو صبر کرنا ہے, اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے, اللہ کی طرف پلٹنا ہے آپ کو. یہی امتحان ہے اصل میں. اب استعینوا باللہ واصبروا وہاں کہا اور یہاں صبر لایا پہلے, بعد میں نماز لائے. اب یہ نماز کیوں لائے؟ نماز بندے اور رب کا یعنی اللہ اور بندے کا بڑا گہرا تعلق ہے. نماز جب آپ اللہ کے دربار میں ٹھہرتے ہیں اس کے بعد اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور رب ہونے کی آپ تعریف کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کیا اقرار کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیے اب آپ یہی ہے اصل چیز. اسی لیے نماز سے مدد لو کے معنی کیا ہے کہ تم اللہ سے دعا کرو. کیا دعا کر رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. تیرا محتاج ہوں میں, تو میرا رب ہے. اور پھر ساری کائنات تیری تخلیق کردہ ہے, تو سب کا خالق ہے. کسی کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ کسی کی فریاد رسی کر سکے, کسی کی مشکلات کو دور کر سکے, کسی کو شفا دے سکے, کسی کو رزق دے سکے. سب کچھ تیرے اختیار میں ہے اور ہر چیز کو اللہ نے اسباب کے ذریعے سے رکھا ہے. لہذا اسباب کی طرف جانے سے پہلے اسباب بنانے والے کی طرف آپ کو جانا ہے پہلے کہ اللہ تو میرے لیے ایسے اسباب بنا دے تاکہ مشکل سے نکل جاؤں, اس بیماری سے نکل جاؤں, ان مصائب سے نکل جاؤں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ہے ہمیں نماز میں, اور نماز کے ذریعے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد لو صبر اور نماز کے ذریعے سے. صبر کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ صبر نہیں کریں گے پھر نفس کی مانیں گے آپ تو پھر معاملہ الٹا ہو جائے, اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی. یہاں جو بات فرمائی گئی استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز سے مدد لو, لیکن اللہ آگے چل کے کیا خوشخبری دے رہی؟ ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ نہیں فرمایا آگے چل کے اللہ صبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے, نہیں بولا, بلکہ کیا بولا؟ ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیوں؟ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ ایک وقتی طور پہ ہے. آپ جائیں گے ظہر پڑھیں گے, مسجد میں بیٹھیں گے, مسجد میں آئیں گے پڑھیں گے, بہرحال 5 نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں مسجد کے اندر, ظاہر ہے کوئی صبر کا سوال ہی نہیں ہے. آپ کو صبر کا سوال نہیں ہے نا, وہاں کو سے مسائل آ رہے ہیں, وہاں کو سے مشکلات آ رہے ہیں, آپ کو نہیں آ رہے نا. آپ نماز ادا کر رہے ہیں مسجد میں, اللہ سے دعا کر رہے ہیں. جب مسجد سے باہر اپنے کاروبار میں, اپنے دکان پہ, اپنے معاملات میں, معاشرے میں جہاں بھی نکلیں گے وہاں مسائل پیدا ہوں گے, وہاں آپ کا امتحان لیا جائے گا, آپ کا وہاں پہ ٹیسٹ لیا جائے گا, آپ کے نفس کے خلاف, آپ کے خواہشات کے خلاف بہت سارے باتیں پیدا ہوں گی, وہاں کے اوپر حق اور باطل کا ٹکراؤ بھی ہوگا, وہاں آپ کا امتحان ہوگا. اب صبر یہاں ہے باہر. اب جو یہاں صبر کر لیا, اللہ بولے کہ میں اب یہ بندے کے ساتھ ہوں جو صبر کرا, نماز پڑھ کے باہر نکلا, باہر نکل کے مصائب پہ مشکلات پہ صبر کر رہا ہوں. اللہ بولے میں اس کے ساتھ ہوں. اب نماز تو پڑھ لیا ہوں, اب نماز کے اوپر اس کو قائم رہنا ہے باہر جا کے, یعنی جو دعا کر کے نکلا انہیں, اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ باہر نکلے گا تو باہر ہے اصل میں مسئلہ. نماز تو مسجد کے اندر 15-20 منٹ کی ہے, وہ وہاں پہ ایک عہد ہو رہا ہے, ایک اقرار ہو رہا ہے, کہ دعا ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اور باہر نکلنے کے بعد مسائل ہوتے ہیں. باہر نکلنے کے بعد وہاں پہ عمل ہے, اچھا برا, خیر شر, ظلم زیادتی, ناپنا تولنا, ڈنڈی مارنا, ملاوٹ کرنا, یہ سب باہر ہے باپ. اب یہاں جو صبر کیا اور یہاں جو اللہ کو یاد رکھا کیا ہے؟ اب دیکھیے ابھی فذکرونی, یہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے. اب نماز آپ کو, یہ نماز کیا کرتی ہے؟ یاد دلاتی ہے. اب آپ کو کاروبار میں نماز حائل ہو جاتی ہے, ارے ابھی تو دعا کر کے اللہ سے نبیوں کے طریقے پہ, ابھی ڈنڈی مار رہا کیا تو؟ اہدنا الصراط المستقیم, ابھی دعا کر کے نکلا نا تو, پھر غلط کام کیوں کر رہا تو؟ یہ نماز یاد آ جائے گی آپ کو, ہے نا.
نماز آپ کو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، بے شک نماز تم کو بے حیائی کی برائی کے کاموں سے روکتی، ہر برے کام سے روکنے کی نماز یاد دلاتی ہے آپ کو. ارے میں کیسے ابھی تو میں اللہ سے دعا کر کے اللہ سیدھے راستے پہ لے چل، پھر باہر آ کے یہ کر رہا ہوں میں. تو نماز آپ کو روکتی ہے. اگر انہیں رکا تو اللہ کے ذکر پہ، نہیں رکا پھر وہی اپنا ڈنڈی مار رہا، وہی کر رہا، انہیں بدماشیاں مکاریاں حرام خوریاں سمجھ میں آ رہا، تو پھر نماز اس کے لیے جتنا یاد دلانا دلاتی ہے، اس کے بعد نماز ختم، اس کا بندے کا معاملہ ہو جائے گا. یہی ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. خوشخبری دی گئی صبر کرنے والوں کی. استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ بات اچھی طریقے سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کا شکر کیا ہے، اور اللہ کی تکفیر کیا ہے، اور استعانت کیا ہے. اس کو صرف یہاں پہ ایک آیت مبارکہ میں یہ بات آ رہی ہے آپ کے سامنے، صرف 2 آیتیں ہیں، سمجھ لیجئے آپ. اس میں نماز ہر حال میں آپ کو پڑھنا ہے. نماز تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس نماز کو اگر ہم پڑھے، دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم کیا معنی ہے؟ ہمارا جو ترجمہ عموماً یہ ہوتا ہے اس کا، اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے. نہیں، اللہ تو ہدایت دے دیا آپ کو، قرآن بھیج دیا، نبی بھیج دیا، اب آپ کو یہ ہدایت مل گئی آپ کو. اب بات کیا ہے؟ مستقیم، قائم رکھ، سیدھے راستے پہ قائم رکھ، سیدھے راستے کی ہدایت دے ہدنا. پھر اس کے بعد مستقیم، مستقیم کے معنی کیا؟ استقامت، اس کے اوپر قائم رہنا ہے آپ کو. کہاں قائم رہنا ہے آپ کو؟ نماز میں، مسجد میں نہیں، اب باہر ہے، قائم باہر رہنا ہے آپ کو. نماز کے بعد جب نکلے ہم، دکان سے اٹھ کے گئے نماز کو، پھر دکان پہ آ کے بیٹھ گئے، اب دکان پہ بیٹھ کے نماز پہ اس کے اہدنا الصراط المستقیم کے اوپر قائم رہنا ہے. اب مجھے جو مسجد میں بول کے اللہ سے اقرار کر کے آیا ہوں نا، ہدایت پہ قائم رکھ، سیدھے راستے پہ قائم رکھ، اب وہ یہاں پہ ہے. اگر یہاں نہیں ہے، پھر جا رہے ہیں اٹھ کے زور کے، پھر نماز کو اثر میں جا رہے ہیں، پھر وہی دعا کر کے آ رہے ہیں. یہ تکرار بار بار آپ کو یاد دلائی جا رہی ہے. آپ کیا پڑھ رہے ہیں نماز میں، آپ کو یاد دلائی جا رہی ہے بات. دیکھ کیا دعا کر کے آیا، پھر تم کیا کر رہے ہیں، تمہارے الفاظ کیا ہے، تمہاری زبان کیا ہے، تمہارا کاروبار کیسے، ساری چیزیں ہم جناب علی ہم دعا کر کے آئے، قائم رکھ سیدھے راستے پہ. پھر اس کی ضد ہے نا، نفس و شیطان لگے ہوئے ہیں، اسی لیے اس کی ایک دعا بھی سکھائی گئی قرآن میں. وہ دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے میرے پروردگار، ہمارا دلوں کے اندر ٹیڑھ مت پیدا ہو جانے، جبکہ ہدایت مل چکی ہے، ہمیں ایمان لا چکے ہیں، ہم قرآن اور نبی کو مان چکے ہیں. اس کے بعد ہمارے دلوں میں پھر ٹیڑھ مت پیدا کر، بلکہ سیدھے راستے پہ قائم رکھ. دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، دیکھیے یہ بات، قیماً قیم مضبوط، اس پہ قائم رکھ. یہ دعائیں سکھائی گئی آپ کو. یہ نہیں کہ خالی نماز جانی نماز کی حد تک نہیں ہے. نماز تو اصل آپ نماز پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی میں نماز ہونا ہے. آپ کی زندگی میں نماز کے بعد آپ نے نماز میں کیا پڑھا ہے، وہ آپ کو نماز کے بعد اصل عمل ہے. اب یہاں تو پڑھ لے کیا گیا اصل میں، اسی لیے صبر کا لفظ لایا گیا. نماز کے ساتھ صبر، اور جو صبر میں کامیاب رہا. یہ صبر نہیں، پیغمبروں کو صبر کا حکم دیا رہا، ان سے زیادہ کون صبر کر سکتے ہیں. نبیوں کے متعلق اتنی باتیں قرآن میں بار بار آتی ہیں. اللہ کے نبی سے متعلق یہ بات آ رہا ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. سورہ مزمل میں فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی جو بھی آپ کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، آپ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، آپ کے مخاطبین اہل مکہ، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یقیناً آپ صبر کیجئے، اس کے اوپر جھیلیے، برداشت کیجئے. آپ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. دیکھیے آپ اللہ کیا حکم دے رہا ہے، بہت اخلاق کے ساتھ اچھے طریقے سے ذرا ان سے کنارہ کش ہو جائیے. کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، سمجھ میں آ رہا، کوئی غلط بات نہیں، کوئی تعلقات نہیں ختم کر لینا، کیونکہ دائی ہے، اب دائی ہے، اسلام کو
کی دعوت دینا ہے، تعلقات ختم کر لیے، لڑائی جھگڑا کر لیے، تو آپ پھر با کے دعوت کس کو دیں گے؟ آپ کس کو بولیں گے حق بات؟ کیا بھائی؟ اسی لیے سامنے والا کتنا ہی بد اخلاق کیوں نہ ہو، کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، اس کو برداشت کرنا آپ کا کام ہے، اور اس کو بدوا بھی نہیں دینا ہے آپ کو، اس کے لیے تو دعا ہی کرنا ہے۔ نبی کو پتھرے کھائے، خون ہو رہا، لہولیان ہو رہی، دعا ہی کر رہے ہیں ان کے لیے، اللہ اس قوم کو ہدایت دے۔ نہیں جانتے ہیں لوگ، نفرت نہیں، انتقام کی آگ نہیں مومن کے دل میں۔ مومن کے دل میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فارمولا جو دیا ہے نا، اگر کوئی تمہارے خلاف اگر غلط کام کر رہے ہیں، تمہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو تمہارا مخالف ہم تمہارا دشمن کو دوست بنا دیں گے، ہے نا؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ آپ کے اور اس کے درمیان میں آپس میں کوئی رنجش ہے، کوئی خلیش ہے، تکلیف دے رہا ہے، کوئی برا سلوک، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، آپ اس کی مدد کیجئے، آپ اس کے کام میں آئیے، برے وقت میں بار بار بائیے آپ۔ تو انسان اپنے دل میں ضمیر رکھتا ہے، چاہے دشمن کیوں نہ ہو، وہ ضمیر جاگے گا ایک دن، ارے میں اس کے ساتھ اس کو ستا رہا ہوں، اس کو نقصان پہنچا رہا ہوں، اور یہ بندہ ہمیشہ میری خیریت میں لگا ہوا ہے، تو کبھی نہ کبھی اس کا دل جاگے گا، اور یقیناً پھر اس کا دل کھل جائے گا ہدایت کے لیے، آپ کے اس عمل کی وجہ سے۔ اللہ یہ فارمولا دے رہے ہیں قرآن میں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ مخالفت میں ہیں ہم، دشمنی میں، ایسا کرا میں ایسا کر دوں گا، اچھے اچھے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، اچھے اچھے رشتے بگڑ جا رہے ہیں اس کے اندر۔ نہیں، مومن کو حکم دیا گیا صبر کیجئے، اللہ کے نبی کو حکم دیا صبر کے متعلق، فرمایا اے رسول صبر کیجئے، اور صبر بھی میں اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ، صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر بھی آپ کے بس میں نہیں ہے، اللہ سے مانگیے آپ صبر۔ صبر بھی انسان کمزور ہے جی، بہت جلدی باتاں بہت بڑے کرتا، حالات خراب ہو گئے تو بہت جلدی گھٹنے ٹیک دیتا، بہت بڑے باتاں بہت بڑے ہیں اس کے پاس، لیکن حالات خراب ہو گئے نا تو اس سے زیادہ کمزور کوئی مخلوق ہی نہیں ہے، سمجھو آپ۔ اللہ قرآن میں جو بات فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، انسان بہت کمزور ہے، سمجھ میں آ رہا؟ تو اسی لیے ہر معاملے میں انسان کمزور ہے، اسی لیے اللہ سے اس کا واسطہ، اللہ سے اس کا تعلق، اللہ سے اس کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور کیجیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ ربنا علیک توکلنا وعلیک انبنا والیک المصیر، معمولی بات ہے، کون سے ابو الانبیاء؟ دعا کیا ہو رہی ہے؟ ربنا علیک توکلنا، اے رب آپ ہی کے اوپر توکل اور بھروسہ ہے، والیک انبنا، آپ کی طرف ہم پلٹتے ہیں، آپ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، والیک المصیر، اور پلٹ کے آپ کی طرف آنا ہے۔ اللہ سے اپنا تعلق نماز اور صبر کے ذریعے سے مضبوط کیجیے۔ آپ نماز سے اللہ کا تعلق مضبوط ہوگا آپ کا، اور صبر سے بندوں سے آپ کے رشتے مضبوط ہو جائیں گے۔ جہاں بھی کوئی غلط بات ہو رہی، کوئی زیادتی ہو رہی ہے آپ کی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، قرآن کہتا ہے یہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ ایسے عمل کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، بہت پسند کرتا ہے۔ یہ قیمتی بندے ہیں اللہ کے، یہ انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا، جیسے اللہ رحیم اور کریم ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اگر اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو اگر اللہ چاہے گا تو 1 منٹ میں ختم کر دے گا ساروں کو، لیکن اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی رحمت ہے جو سب کو مہلت مل رہی ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ پھر اس کے نبی کی زندگی ہمارے سامنے ہے، نبی کو ستایا جا رہا، ان کو پتھرے مارے جا رہے ہیں، لہو لہان ہو رہے ہیں، ہاں اپنے وطن سے نکال دیے جا رہے ہیں، ہر چیز ان کی چھین لی جا رہی ہے، تب بھی اللہ کے نبی، یہ بتائیے کوئی بدعا کرے گا کسی؟ نہیں، دعائیں ان کے لیے رحمت للعالمین۔ بعض احادیث میں بات آتی ہے یا رسول آپ ان کے لیے بدعا کیجیے جو آپ کو ناجائز تکلیف دے رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، بدعا کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ حدیث میں بات ہے، یہ اخلاق اور کردار کی بات ہے۔ تو 2 ہی باتیں ہیں، اللہ کی مدد اگر ہم چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، تو کیا کرنا پڑے گا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان کیا ہو رہا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر اس کو ہم نیگیٹو میں لے لیں تو کیا معنی پڑے گے؟
ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر ہم اس کو نیگیٹو میں لیں گے تو کیا معنی پیدا ہوں گے؟ اللہ بے صبروں کے ساتھ نہیں ہے، یہی بات ہوگی نا. تو پھر سیدھی بات ہی ختم ہو گئی. اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد رکھو، ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو اپنے پیش نظر رکھو، اور جہاں تک ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو ہمیشہ، تاکہ جو بھی ہم سے غلطیاں ہو رہے ہیں وہ معاف ہو جائے. اور بندوں سے آپ نے اگر کسی کی غلطیاں ہو چکی ہیں، کسی کو زیادتی کر چکے ہیں، آپ ان سے بھی معافی مانگیے. آپ یہ نہیں کہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں آپ، نہیں، بلکہ بندوں سے متعلق آپ کے کوئی غلطیاں ہیں، کسی کی تکلیف یہ اسے معاف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کی ایک دفعہ کہا، صحابہ کرام ہیں، اگر میرے سے کسی کو اگر زیادتی ہوئی ہے، تکلیف پہنچی ہوئی ہے، تو میں چاہتا ہوں وہ دن آنے سے پہلے وہ مجھ سے بدلہ لے لے. کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میرے سے اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ دن آنے سے پہلے وہ مجھ سے بدلہ لے لے تکلیف. ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ، آپ مجھے ایک دن تکلیف پہنچی تھی آپ سے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. وہ تکلیف کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوج کی صف بندی کر رہے تھے، اور صف کو سیدھا کرتے کرتے جو ہے نا، وہ آپ کے ہاتھ میں تیر تھی اور ایک صحابی کے پیٹ میں لگا تھا وہ، جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی تھی. تو وہ یاد دلائے صحابی، رسول اللہ آپ جس دن صف بندی کر رہے تھے، آپ تیر سے میرے پیٹ کو، اس دن میرے کو تکلیف ہوئی تھی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں آپ سے. اللہ کے نبی اپنے دامن اٹھایا اور صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو بوسہ لے لیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بہانہ تھا، میں چاہتا تھا کہ آپ کو بوسہ لے لوں میں. تو بہرحال یہ نبی کی بات ہے بھائی، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آخرت کے لیے کتنا گھبرا رہے تھے. اگر میں کسی کو تکلیف پہنچاؤں، اگر وہ ٹھہر جائے تک بدلہ لے، تو اس دن میں کیا کروں آخر؟ یہ تصور ہے آپ کے میرے پاس. کسی کا مال کھا کے مست ہے اپنے، اس کی زندگی اجڑ گئی، آپ مست ہے کھا پی کے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی احساس ہی نہیں ہے بیچارے کو. آپ کے کام میں آ گیا، کہاں ختم، آپ تو میں بہت بڑا ہوشیار ہوں سمجھ رہے ہیں آپ. یہ ساری ہوشیاریاں نکل جائیں گی ایک دن آپ سے. وقت دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، معافی مانگے، اللہ سے بھی مانگیے، بندوں سے بھی مانگیے جن سے آپ کے تعلق. بہرحال ان اللہ مع الصابرین، استعینوا بالصبر والصلاۃ، ان اللہ مع الصابرین. صبر اور نماز سے مدد لو، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.